وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کا اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جو کہ رکوع نمبر 5 ہے، اور سپارہ نمبر 1 کا بھی رکوع نمبر 5 ہے، اور سورہ البقرہ کا بھی رکوع نمبر 5 ہے، اور یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 پر مشتمل ہے. یہاں سے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، ان کی عزت ذلت، اقبال و ادبار، جزا سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے. پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے. اس بار بار کے تکرار میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہونے اور توریت جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور رسوا اور مغلوب ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج اور زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے. آج دیکھیے، سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تو سوچئے کیوں ہیں؟ قرآن پاک میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آج کل مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں اور کیوں مغلوب ہو چکے ہیں. کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یہودیوں کا جو کردار تھا، آج کے مسلمانوں کا بھی وہی کردار ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 40 جس کا ترجمہ ہے: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو. اب دیکھیے کہ پہلے جو آیات ہیں ان میں عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی رغبت دی گئی. اب یہاں پر خاص بنی اسرائیل کو ان سے خاص احسان یاد دلا کر ایمان کی طرف راغب کیا گیا ہے. کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل جو تھے وہ بکثرت آباد تھے. یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، ان کی وہاں عزت بھی تھی. ان کے ایمان لانے سے دوسرے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی ایمان لے آتے، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کی خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے. اب پچھلی جو آیت ہے اس میں پہلے عام لوگوں کو وہ عہد و پیمان یاد دلائے گئے جو انہوں نے میثاق کے دن اللہ تعالیٰ سے کیے تھے، اور اب یہاں پر بنی اسرائیل کو وہ خاص عہد و پیمان یاد دلائے جا رہے ہیں جو کہ ان سے خاص طور پر لیے گئے تھے. پھر پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ شیطان جو ہے اس کو حسد نے تباہ و برباد کیا تھا، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اس سے دیکھی نہیں گئی، اور وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے انکار کیا، اور انکار کر کے ملعون ہو گیا. پھر کفار جو ہیں یعنی جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے تھے کہ پہلے پیغمبروں کی طرح بنی اسرائیل میں ہی نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں سے تشریف لے کے آئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے اور منکر ہو گئے. پہلے یہ جو لوگ تھے نا، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل، یہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، لیکن ان کا حسد اور ان کا بغض جب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ بغض اور حسد میں مبتلا ہو گئے. اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ میں علماء بنی اسرائیل کی بہت زیادہ عزت تھی اور ان کو بہت زیادہ آمدنی بھی آتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے
ان کی قدر و منزلت ویسی نہ رہی، جس کی وجہ سے بھی وہ بغض میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ جو تھے وہ کھلے دشمن بن گئے اور بعض جو ہیں وہ منافق بن گئے۔ اب یہاں پر ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم شیطان کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، وہ بھی حسد کا شکار ہوا تھا، تو کہیں تم بھی حسد کا شکار ہو کے اس کی طرح نہ ہو جانا۔ اب دیکھیے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل، یا جو ہے وہ ندا کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر غافل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ندا ہے۔ بنی جو ہے وہ ابن کی جمع ہے، بنین بھی آتی ہے اور ابنا بھی، یہاں پہلی جمع ہے۔ اگرچہ ابن نطفی بیٹے کو کہتے ہیں، مگر اصطلاح میں اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا، اور خواہ قریبی ہوں یا دور کے ہوں، جیسے بنی آدم اسی معنی میں ہے، اور یہاں بھی بنی اسرائیل۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کا نام حضرت یعقوب تھا، یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ایس ایک ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے، مگر حضرت ایس کسی قدر پہلے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے، اس لیے ان کا نام یعقوب ہوا۔ اور یہ اپنے جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یہ اپنے والد کے بہت زیادہ خدمت گزار فرزند تھے۔ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اسرائیل لقب ہے وہ کیسے پڑا اور کیسے ملا ان کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے حجرے کے دروازے پر بٹھا دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک مقرب فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا، مگر وہ نہ مانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو جبراً روکا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب شور سنا تو وہ باہر تشریف لائے، تو دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار، یہ فرشتہ مقرب ہے، اور پھر انہوں نے فرشتے سے معذرت کی کہ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر اس نے یعنی کہ فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے جس طرح یہ یعقوب علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ پھر فرشتے نے اپنی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نام دیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا جو نام ہے وہ اسرائیل رکھو۔ اسرائیل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کے معنی ہے بندہ یا پھر برگزیدہ بندہ، اور ایل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ، تو اس کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ یا پھر اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ چونکہ یہ نام فرشتے نے تجویز کیا، اس لیے فرشتوں کا صحیح نام ہے، یعنی حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ، تو اسی طرح اسرائیل۔ اب خیال رکھیے کہ ان کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہوا، نہ کہ بنی یعقوب ہوا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کا نام بنی یعقوب نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے۔ یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدمت کے صلے میں ملا تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل فرمانے میں، یعنی کہ ان کی اولاد کو بنی یعقوب نہیں کہا گیا، بنی اسرائیل کہا گیا، تو بنی اسرائیل فرمانے میں ان کو اطاعت الہی کی رغبت دلانا ہے کہ تم اس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کی اور ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا۔ تو اب اسی طرح ان یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے خطاب یافتہ والد کے نقش قدم پر چل کر اچھے خطاب حاصل کرو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے آباء و اجداد کون تھے اور کہاں سے چلے۔ ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر کستیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں، جو ان کے والد ہیں تارخ، وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پوتے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو لے کر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف سے مقام حرا میں آ بسے۔ وہاں ہی تارخ جو ہیں انہوں نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کنعان میں آئے اور ہیتون کے علاقے میں مقام خبرون میں قیام فرمایا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے 8 بیٹے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 بیٹا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 بیٹے۔ حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے، اور باقی بیٹے زمران، یسکان، مدان، مدیان، اسپاق اور سوخ وغیرہ تھے۔ ان میں سے اسماعیل جو تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ عرب میں آن بسے تھے اور ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور انہی میں سے حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جو حضرت اسحاق ہیں وہ کنعان میں ہی رہے، تو جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکی جو ہے ان سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ایس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں ان دونوں کو اپنا سجادہ نشین بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے، اور حضرت ایس علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام وصال فرما گئے۔ ایس بہت مالدار ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مسکین، تو پھر ان کی والدہ نے مشورہ دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے، کہ اے یعقوب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، تم ایسے کرو تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت مالدار آدمی ہیں، تمہاری پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کر دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر آ گئے، وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور کچھ روز بعد انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح کر دیا، جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمون، لاوا اور یہودا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ انتقال کر گئیں، تو پھر جو ان کے ماموں تھے لایان، انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، ان سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان جو تھے ان کے ماموں، انہوں نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، جس سے چند بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کا نام راحیل تھا، انہی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال ہو چکی تھی، ان کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کریں۔ تو جو لایان تھے وہ اپنے داماد کو نبوت ملنے پر بہت خوش ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماں ان کی بیوی راحیل اور ان کی ساری اولاد کے رخصت کیا، اور رخصت کے وقت 500 بکریاں، 500 بیل اور 500 اونٹ اور 500 خچر وغیرہ جو چیزیں تھیں یہ جہیز میں دیں، بہت سے غلام، بہت سے جوڑے اور بہت سا روپیہ پیسہ بھی ان کو دیا۔ جب آپ اس ساز و سامان کو لے کر کنعان پہنچے تو ایس نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی، اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش میں ان کی والدہ جو تھیں راحیل، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بیٹی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے کل 12 بیٹے تھے، روئیل، شمون، لاوا، یہودا، اسکار، زبلون، دان، تتالی، جد، اشر، یوسف اور بنیامین۔ ان 12 بیٹوں کی بہت زیادہ اولاد ہوئی، اور ان کے نام سے 12 قبیلے مشہور ہوئے۔ ہر ایک قبیلے کو سبت کہتے ہیں، آگے ہم اس کو بھی پڑھیں گے، جس کی جمع ہے اسباط۔ ان قبیلوں میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر بڑے متبرک مانے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بکثرت آباد تھے، اور اب یہ کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ ڈیٹیل تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کے
جو آباء و اجداد تھے ان کی، وہ کہاں سے چلے، کہاں سے آئے، اور ان کے جو قبیلے تھے، کیونکہ آگے چل کے ہم نے ان سارے جو قبیلے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، تو یہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا، آگے جا کے ہم اسباط کے بارے میں پڑھیں گے، آیات میں ان کا ذکر پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت اور کرم کو یاد کرو جو کہ خاص تم پر کیے گئے، جیسے کہ فرعون کو ہلاک کرنا، تمہیں مصر کا ملک دینا، تمہارے لیے دریا کو خشک کرنا، تم پر من و سلوا برسانا، تم کو توریت شریف عطا فرمانا، تمہارے لیے پتھر سے پانی کے چشمے نکالنا، تمہارے گروہ میں پیغمبروں کو بھیجنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نعمتیں اگرچہ تمہارے باپ دادوں کو ملی ہیں، مگر باپ دادوں پر احسان جو ہے وہ اولاد پر ہی احسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل، تم اس احسان کو یاد رکھو اور شکریہ ادا کرو۔ اب آگے ہے اللاتی انعمت علیکم، یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمائیں، یعنی تم کو ایک تو عام لوگوں کے ساتھ نعمتوں سے حصہ دیا، اور ان کے علاوہ خاص وہ نعمتیں دیں جو تمہارے سوا دوسرے اور قبیلوں کو نہیں دی گئیں، چونکہ زیادہ نعمتیں زیادہ شکر کا باعث ہوتی ہیں، لہٰذا بمقابلہ دوسروں کے تم کو بہت جلدی ایمان لانا چاہیے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ تمہارے لیے خصوصاً بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی تشریف آوری سے تمہاری کتابوں اور تمہارے پیغمبروں کا دنیا بھر میں قیامت تک کے لیے پرچار ہوگا۔ خیال رکھیے کہ ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے نعمت الہی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دنیا کو عذاب سے امن ملا، انہیں ہر قسم کی نعمتیں بھی انہی کی وجہ سے مل رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ان پر کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا گیا، جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی تھی۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم کیوں منکر ہو رہے ہو؟ اب دیکھیے، اگر وہ سوچتے سمجھتے تو فوراً ایمان لے آتے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل سے انہیں ایمان، قرآن اور رحمان وغیرہ یہ سب مل رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے لحاظ سے گزشتہ نبیوں کے لیے نعمت ہیں کہ ان سب کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہوئی، ان کے نام کے ڈنکے بجائے گئے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ ان یہودیوں نے جو تہمتیں لگائی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہی دور ہوئیں۔ چوتھے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے رحمت کہ یہ لوگ دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے پھرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اعلان سے اگر وہ سوچتے تو وہ سچے ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ وہ خود سچے ہو رہے تھے، تو یہ ان کی بھی بد نصیبی ہے۔ پانچویں اعتبار سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی کتابوں کے لیے نعمت کہ ان کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ اب دیکھیں آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد پورا کرو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے بنی اسرائیل، تم نے جو کچھ ہم سے عہد و پیمان کر لیا ہے اب وہ پورا کرو۔ اب اس عہد میں چند احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں سے اپنی ذات اور صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ سب ہی کو عہد پورا کرنا ضروری ہے، مگر اے بنی اسرائیل، تمہیں خاص طور پر زیادہ ضروری ہے اس عہد کو پورا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم پر انعامات بہت زیادہ ہیں۔
دوسرے یہ کہ اس سے خاص وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، یعنی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں عہد کی، تو اس سے وہ خاص عہد مراد ہے جو کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ تیسرے یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا عہد مراد ہے، یعنی نبی آخر الزمان پر۔ چوتھے یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اترتے وقت لیا گیا تھا، کہ جب ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کریں، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو تمام پیغمبروں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا لیا گیا تھا۔ چونکہ نبی کا عہد ساری امت کا عہد ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیو، اگر تمہارے پیغمبر بظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوتے تو وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور خوش قسمتی سمجھتے، اور تم بھی خوش قسمتی سمجھو اپنی کہ تمہیں یہ موقع مل رہا ہے، تمہیں تو فوراً یہ عہد پورا کرنا چاہیے۔ پھر چھٹے، اس سے یہ عہد مراد ہے جو کہ اہل کتاب سے لیا گیا، کہ ہمارے نبی آخر الزمان کے اوصاف جو تورات اور انجیل میں ہوں ان کو نہ چھپائیں اور نہ مٹائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس عہد کو پورا کرنے کا اب وقت آ چکا ہے، اٹھو اور تورات اور انجیل کو اس محبوب کے اوصاف، یعنی کہ جو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں اٹھو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ سب کو سناؤ اور سب کو ان کی طرف بلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر علماء اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو پچھلی کتابوں میں تھے وہ نہ چھپاتے تو پھر نہ تو کوئی عیسائی رہتا اور نہ ہی کوئی یہودی ہوتا اور نہ ہی کوئی کافر رہتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے، سب کے سب ایمان لے آتے۔ اب دیکھیے آگے ہے اوفی بعہدکم، سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت بات ہے، کتنا پیارا ارشاد ہو رہا ہے، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی کہ دیکھیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا، میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے اپنے کرم سے تم سے کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے اپنے بہت سے جو وعدے ہیں اپنے فضل سے وہ فرمائے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو یہ کہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے عہد ہیں کہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے، تم کو جنت میں واپس بلایا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، تم کو دین اور دنیا کے غم سے نجات دی جائے گی، تم کو عزت اور عظمت بلکہ سلطنت دی جائے گی، اور کتنا خوبصورت عہد کہ تم کو اپنا دیدار کروایا جائے گا۔ لیکن یہ تمام عہد تب پورے ہوں گے، اس صورت میں پورے ہوں گے کہ جب تم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ گے اور ان کے وفادار بن جاؤ گے۔ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے جیسے اپنے شعر میں اس بات کو قلم بند کیا کتنے خوبصورت انداز سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اول تو یوں بھی مرد کو اپنی زبان کا پاس ہونا چاہیے، انسان کو پاس ہونا چاہیے نا اپنی زبان کا، کہ جو وہ کہے وہ کر کے دکھائے۔ لیکن دیکھیے کہ بنی اسرائیل جو تھے، علماء بنی اسرائیل جو تھے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، بغض میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ علماء بنی اسرائیل کو خطرہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری آمدنیاں بند ہو جائیں گی اور نظر نیازے اور تحفے ہدیے وغیرہ جو ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور ہماری جو سرداری ہے، جو بادشاہت ہے، وہ ختم ہو جائے گی جو ہمیں حاصل ہے۔ تو اس لیے پھر وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا والوں اور یہاں کی مصیبتوں سے نہ ڈرو، یعنی دنیا والوں سے نہ ڈرو، مصیبتوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کرو۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہیں وہ ہماری اولاد میں سے ہوں گے، ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اولاد اسماعیل میں سے ہوئی، تو یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل یہ جل کر سیاہ خاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو، تم اپنے انعامات کو یاد کرو
کہ میں نے تم میں کتنے زیادہ انبیاء کرام بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تمہیں غلبہ اور حکومت دی، عزت دی، عنایت کی، دولت اور سلطنت عطا فرمائی، جلالت اور حشمت تمہارے حصے میں آئی، علم و فضل تمہیں دیا گیا، جاہ و جلال تمہیں دیا گیا، اور اب اگر آخری نبی بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے ہیں تو پھر تمہیں کیا اس سے ہو گیا؟ تم کیوں بگڑ گئے؟ کیا رب کی ساری نعمتوں کے صرف تم ہی ٹھیکیدار ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس حسد سے باز آ جاؤ اور اپنی نعمتوں کو اور میرے احسانات کو یاد کرو، اور اپنی نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے ہم وہ پورا کریں گے، یعنی کہ تمہیں غلبہ دیں گے اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، اور تم جو اپنی آمدنی وغیرہ بند ہونے کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے اس کو دل سے نکال دو اور صرف ہم سے ڈرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت، آبرو، مال، دولت سب میں ترقی ہوگی، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے اور ہم نے کیا سیکھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا حکم قرآنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا، لہٰذا محفل میلاد بہت مبارک ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو سب سے بڑی نعمت پیدا کا صلاۃ والسلام ہے، اور ان کا ذکر کرنا اور ان کی شان بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی مبارک بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوب خوش رہو۔ اسی طرح 11ویں شریف اور یہ عرس ہوتے ہیں جو بزرگان دین کے، اور جو ہم محفلیں قائم کرتے ہیں اور بزرگوں کو یادگاریں قائم کرتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہیں، درست ہیں، اور ان کی سوانح حیات ہم لوگوں کو سنا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو کرامات ہوتی ہیں، ان کی جو باتیں ہیں بزرگان دین کی، وہ انہیں سنا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں عبادتوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں نا۔ ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے کس طرح مجاہدات کیے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو اس طرح جو سنتا ہے اس کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروں۔ تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ حج، قربانی، روزے، رمضان وغیرہ سب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد ہی تو ہے۔ ان یادگاروں کی اصل یہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس جیسی اور دوسری آیات بھی ہیں۔ ہاں، اگرچہ کچھ تھوڑا سا اس میں یہ آج کل کے زمانے کے حوالے سے کچھ بدعات آ گئی ہیں، یعنی کہ جیسے بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں تو اس میں ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح کی ایسی خرافات ہوتی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو ختم کریں، جس حد تک ہم چاہیں تو اس کو ختم کریں۔ اب دیکھیے جیسے شادی ہے، تو شادی میں اگر گانے بجانے ہوتے ہیں، ان گانے بجانے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ نکاح جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اب وہ گانا بجانا تو حرام ہے لیکن نکاح تو حرام نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح کعبہ معظمہ میں اگر بت رکھ دیے گئے تھے تو کعبے کو تو نہیں ڈھایا گیا تھا بلکہ بتوں کو نکال کر باہر پھینکا گیا تھا۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات کو نکالیں، نہ کہ ہم بزرگان دین کو جو ہے ان کے عرس کو ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں اور اپنے پاس سے فضول باتیں کریں، فضول بحث و مباحثہ کریں اور انتشار و فساد پھیلائیں۔ اب دیکھیے کہ یادگاریں نہیں مٹانی چاہیے۔ اب اگر مسجد میں کتا آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے کہ وہ وہاں سے مسجد کو ختم کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں کیا جائے گا نا، وہاں سے تو کتے کو نکالا جائے گا، مسجد کو تو نہیں گرایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا، خرافات کو ختم کرنا ہے، بدعات کو ختم کرنا ہے، بزرگان دین کے ذکر کو ختم نہیں کرنا، پیارے کا صلوات والسلام کی شان کو بیان کرنے کو ختم نہیں کرنا، محفل میلاد کو ختم نہیں کرنا۔ اس میں جو بدعات شامل کی گئی ہیں، خرافات شامل کی گئی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمیں ان کو ختم کرنا ہے۔ پھر اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نعمت کا شکر اور وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں، کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل سے افضل ہیں، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اور افسوس اگر ہم نہ سمجھیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان فطری اور عقل سلیم، دلائل قوی سب کو عطا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا۔
پھر پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں اتار کر، علماء مشائخ کو قائم فرما کر ہم سے ایمان اور نیک اعمال کا عہد لیا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دیدار کا ہم سے وعدہ فرمایا۔ ہماری طرف سے پہلا وفائے عہد جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارے جان و مال کا محفوظ فرمانا ہے۔ ہماری آخری وفائے عہد دریائے توحید میں اس طرح غرق ہو جانا ہے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے، لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو قتل کر دینا، اور الا اللہ میں فنا ہو کر باقی باللہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائمی دیدار کا عطا ہونا، اس کے درمیان وفائے عہد کے صدہا درجات، اور اس طرف سے عطا کے ہزار ہا درکات ہیں۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے بندو، تم دارالحجاب یعنی دنیا میں میرا عہد پورا کر دو، میں دار قرابت یعنی جنت میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم ہمیشہ ربی ربی کہہ کر میرا عہد پورا کرو، میں اس کے جواب میں عبدی عبدی کہہ کر اپنا عہد پورا کروں گا۔ تم دارالفراق میں میرا عہد پورا کرو کہ میرے سوا کسی کو نہ ڈھونڈو، کسی کی طرف نہ جاؤ۔ میں دارالوصال میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ اپنے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجوں گا، تم میرے ہو جاؤ اور میں تمہارا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں اپنا بنا لے